لوگوں، میں یزید کے بارے میں واضح اور صاف ستھرا کہتا ہوں، یزید کا اور حضرت حسین کا کوئی موازنہ نہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو آدمی یزید کو حسین کے مقابلے میں لاتا ہے، حسین کو یزید کے مقابلے میں لاتا ہے، اس سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی نہیں، صحابہ کرام کا دشمن کوئی نہیں۔ یزید کا اور حسین کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، ان کا تو موازنہ ہی نہیں ہے۔ حسین تو نواسہ رسول ہے، حسین تو صحابی رسول ہے، حسین تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یزید تابعی ہے، صحابی بھی نہیں۔ یزید امیر معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت حسین علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ اس کے منہ میں لقمے ٹھنڈے کر کے پیغمبر نے ڈالے۔ دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں یزید ہوں، امیر معاویہ حضرت حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یزید مقابلے میں آتا ہی نہیں حسین کے۔ حسین کی عظمت جدا، حسین کا مقام جدا، حسین کی رفعت جدا، حسین کی بلندی اپنی۔ یزید اس بلندی کو کہاں پہنچ سکتا ہے، کہاں اس کے مقابلے میں آتا ہے؟ اس لیے مد مقابل لانے کی کوشش نہ کی جائے۔ کروڑوں یزید ہوں، حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حسین صحابی رسول ہے، حسین نواسہ رسول ہے، حسین فاطمہ کا لخت جگر ہے، حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ حسین کا کیا کہنا؟ بہرحال یزید وقت کا حاکم بن گیا۔ حضرت امیر معاویہ کی حکومت وفات کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، صحابہ اکرام نے بھی کی، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تاریخ بڑی بڑی ہے، البدایہ اٹھا کے دیکھو، تبری اٹھا کے دیکھو، شیعہ کی کتب الارشاد اٹھا کر کے دیکھ لو، دیگر بہار الانوار اٹھا کے دیکھ لو۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور کچھ لوگوں نے نہیں بھی کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ طیبہ میں ہے، ان کے پاس ایک شخص جاتا ہے، ان کا قاصد بن کے مکہ مدینے کے گورنر کا، کہ حضرت امیر معاویہ شام میں وفات پا گئے، وہیں دفن ہو گئے، اور اب انہوں نے اپنے بعد اپنا نائب یزید کو بنا دیا ہے اپنے بیٹے، اس کے حق میں بیعت کر لو۔ حضرت حسین نے کہا اگر میں اس تنہائی میں بند کمرے میں اکیلے میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا اس کے حق میں، نہ تم قبول کرو گے نہ مدینے کے لوگ قبول کریں گے، اس لیے بہتر نہیں کہ فیصلہ سر عام ہو جائے، لوگوں کو بھی بلاؤ اور مجھے بھی بلاؤ، پھر کوئی فیصلہ کرتے۔ حالات اس وقت ایسے تھے، مدینے کا گورنر ایسی مجلس بپا ہی نہ کر سکا، لوگوں کو بلا ہی نہ سکا کہ حج کے دن آگے کئی لوگ حج کے لیے چلے گئے۔ حضرت حسین بھی اسی اثنا میں مدینے سے نکل کے مکے کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہ ٹائم جتنا انہوں نے مانگا تھا مجلس ہی بپانا ہو، یہ نہیں کہ انہوں نے آ کے مجلس میں انکار کر دیا ہو کہ میں یزید کے حق میں بیعت نہیں کرتا، نہ مجلس بنی، نہ انہوں نے بلایا، نہ کوئی ایسی بپا ہو سکی۔ حضرت حسین مکے چلے گئے، جب مکے گئے تو کوفے والوں کو پتا چلا کہ حسین نے بیعت نہیں کی یزید کی، لہٰذا زندگی میں حضرت حسن کی وفات کے بعد کوفے والے خط لکھتے تھے کبھی کبھی حضرت حسین کہ ہم تیرے باپ کے شیعہ ہیں، تیرے باپ کے گروہ کے لوگ، تم کوفے میں آ جاؤ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین کہتے تھے او کوفے والوں تم نے میرے باپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، میرے بھائی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، اس لیے میں نہیں آتا، انکار کرتے رہے۔ اور اسی دوران جب ان کو پتا چلا پھر انہوں نے خط لکھے۔ جلاء العیون شیعہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ 15,000 خط لکھے، بعض میں ہے 20,000، بعض میں ہے 2 بوریاں، بعض محتاط لوگ 2,000 تک بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھے حسین آ جاؤ ہم تمہارے ہیں۔ حضرت حسین مکے میں پہنچے، جب ان کے خط آئے تو حضرت حسین نے فیصلہ کر لیا جاتے ہیں، لیکن پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ
وہاں جا کر کے حالات کا جائزہ لے کے مسلم بن عقیل کے لوگوں نے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوفے والوں نے حضرت حسین کے حق میں بیعت کر لی۔ ایک روایت ہے 1,00,000 آدمیوں نے بیعت کی، مرد عورتیں جوان بوڑھے بچوں نے، 1,00,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ بہار الانوار شیعہ کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ 30,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے ایک مسجد میں جمع ہو کر کے حسین کے حق میں مرنے اور مٹنے کے لیے انہوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کے حسین کو آگاہ کر دیا، کوفے والے لوگ آپ کے ساتھ۔ حضرت حسین نکلنے کے لیے عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ عبداللہ بن عباس اہل بیت کے افراد میں سے ہیں، بزرگ صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ میں کوفے والے بلا رہے ہیں، میں کوفے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا حسین اگر مجھے میری اور آپ کی عزت کا مسئلہ نہ ہو، میں آپ کو زبردستی روک لوں کہ کوفے نہ جاؤ، کوفے والے وفادار نہیں۔ تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ نقل ہے۔ حضرت حسین نے کہا میں کسی فتنے کی غرض سے نہیں جا رہا، میں جاتا ہوں حالات کا جائزہ لیتا ہوں اور میں ان کو اسلامی حکومت کے زیر تسلط لاؤں گا۔ حضرت حسین نے، عبداللہ بن عباس نے کہا، پھر جب تیاری کر کے نکلنے لگے تو عبداللہ بن عباس پھر آئے، بزرگ ہو گئے اس وقت۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا حسین جاتے ہو تو تنہا جاؤ اور اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو لے کر کے نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے، ان کی گرد کی عورتیں ان کو دیکھتی ہی رہ گئی، تڑپتے لاشیں کو دیکھتی رہی، کہیں تیرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، تو اپنی عورتوں کو لے کر کے نہ جا۔ عورتوں نے کہا ہم جاتے ہیں۔ حضرت حسین نے نرمی برتی کہ ہاں اگر یہ چاہتی ہیں تو جانے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے روکا، مطیع بن جعفر نے روکا، عبداللہ بن مطیع نے روکا، جلیل القدر صحابہ نے روکا۔ میں کسی کی وکالت نہیں کرتا، میں نے پہلے کہا ہے اللہ کی قسم حسین اور یزید ایک جگہ جمع ہو، میں یزید کی طرف پلٹ کے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، حسین کو گلے لگاؤں گا۔ لیکن بات تو حقیقت سمجھنا، اگر یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہوتا، اسلام مٹ چکا ہوتا تو عبداللہ بن عباس کیوں حضرت حسین کو جہاد سے روکتے؟ مجھے اتنا تو بتاؤ، عبداللہ بن عمر کیوں روکتے؟ عبداللہ بن جعفر کیوں روکتے؟ جلیل القدر صحابہ کیوں روکتے؟ جہاد سے بھی بلا کسی کو کوئی روکا کرتا ہے؟ صحابہ کی تو وہ تاریخ ہے، جب جنگ احد میں ایک کھجور کے گوشہ کھا رہا ہے، ایک دو کھجور توڑی، اس کی ایک دو منہ میں ڈالی اور پھر اس سارے خوشے کو پھینکا، پھینک کے کہا اس مدینے کی کھجوریں کھاتے ہوئے بڑی ٹائم لگ جائے گا، مجھے تو احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کا ہی جا کر کے کھجوریں کھاؤں گا۔ ان کی تو حالت یہ ہے کہ جب جنگ احد ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، حنظلہ کی بیوی نئی دلہن آ گئی، پیغمبر کے پاس آ کر کے کہتی ہے آقا اب شہیدوں کو غسل نہیں دیا کرتے، لیکن میرا خاوند ہے حنظلہ، وہ تو آج ہی ہماری کل ہی شادی ہوئی، وہ تو غسل جنابت بھی نہ کر سکا، وہ تو دوڑ کے آیا اور شہید ہو گیا، کسی کو نہ غسل دینا لیکن میرے خاوند کو غسل دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او حنظلہ کی بیوی، میں نے دیکھا ہے ابھی حنظلہ کو کہ حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، مجھے لگتا ہے فرشتوں نے اسے غسل دے دیا، وہ حنظلہ تو غسیل الملائکہ ہے، وہ تو صحابہ ہیں، وہ تو اتنے جہاد کے لیے تڑپنے والے کہ پہلے دن انتظار بھی نہ کی اور جا کر کے جام شہادت نوش کر دیا۔ انہوں نے تو معاوض اور معوض بچے تھے اور میدان بدر میں اتر کے، اور یہ تو سکے ماموں کو عبداللہ حضرت عمر نے میدان بدر میں قتل کر دیا تھا، وہ تو جہاد کے میدان کے شاہ سوار ہیں، بلا کوئی جہاد سے بھی روکا کرتا ہے؟ اسلام مٹ رہا ہو، کیسے کہہ سکتے ہو کہ صحابہ حسین کو روک رہے تھے؟
اس بات سے مجھے اختلاف ہے، یزید کی وکالت نہیں کرتا، یزید کو اچھا نہیں سمجھتا، یزید کے میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوں، لیکن بات جہاں تک حق اور سچ اور صاف اور ستھری بندے کو کہنی چاہیے۔ حضرت حسین 8 ذی الحجہ کو جب لوگ منی میں جا رہے تھے، حضرت حسین کوفے کی طرف چل نکلے، رستے میں پتہ چلا حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، پلٹنا چاہتے تھے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا نہیں، ہم وہاں جائیں گے۔ آج بھی ذرا ریسرچ کرو، گوگل کو چیک کرو، بڑا آسان ہے، کوفہ اور دمشق کا راستے میں، اور کربلا سائڈ پر ہے، کربلا دمشق کے راستے میں رہے۔ جب قریب گئے تو سارا عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ نے کوفے کا محاصرہ کر رکھا ہے، بصرے کا محاصرہ کر رکھا ہے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں، باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت حسین نے حالات کو دیکھا، کہا چلو دمشق کی طرف چلتے ہیں۔ دمشق کا ارادہ کر لیا، تاریخ طبری والے نے بھی لکھا ہے، دمشق کا ارادہ کر لیا، وہاں جا کر کے حالات سے بات کرتے ہیں وقت کے حاکم سے۔ اور یہ کربلا میں گئے، ان کو وہاں روک دیا گیا، اور ابن سعد نے اور کوفے والے وہاں پہنچے۔ حضرت حسین کے قصہ مختصر، ٹائم ختم ہو چکا ہے، حضرت حسین کے قافلے کے اوپر کوفے والوں نے حملہ کیا۔ عمر بن سعد کو حضرت حسین کی بیٹی زینب نے کہا تھا بھلا حسین کو میرے بابا کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن سعد رونے لگے، ان کی داڑھی تر ہو گئی کہ میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ابن سعد کے سامنے شیعہ کی کتب ہیں، 3 شرائط حضرت حسین نے رکھی تھی کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پہ بھیج دو، مجھے واپس مکے جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، پلٹ جاتا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے۔ شیعہ کی کتب ہیں، ایک نہیں 10 شیعہ کی کتابوں کے حوالے ہیں، البدایہ میں بھی ہے، تاریخ طبری میں بھی ہے، سنیوں کی کتب میں بھی ہے۔ سنیوں کی کتب میں پھر یہ حوالے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، شیعہ تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ حضرت حسین کی انہوں نے نہ مانی، شہید کر دیا حضرت حسین کو، حضرت حسین کو سر تن سے جدا کر دیا، 72 شہید ہو گئے، خاک و خون میں تڑپا دیا گیا۔ حضرت حسین جب آخری وقت میدان میں نکلے، پیچھے پلٹ کے اپنے خیمے کی طرف اپنی عورتوں کو غمزدہ دیکھا تو وہاں فرمایا تھا اللہ رحم کرے ابن عباس پر، عبداللہ بن عباس پر، اس نے سچ کہا تھا، عورتوں کو ساتھ لے کے نہ جاؤ، یہ تمہارے تڑپتے لاشے کو دیکھتی رہ جائے گی۔ حضرت حسین کا سر قلم کر دیا گیا، حضرت حسین کے ساتھ 72 شہید کر دیے گئے۔ تاریخ کا ظلم ہوا، تاریخ کا بڑا ظلم ہوا، خاندان رسول کو خاک و خون میں تڑپایا گیا، پیغمبر کے گھرانے کو شہید کر دیا گیا، بیار و مددگار مارا۔